رضا کہہ دیا جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عشق امام احمد رضا مجسم ہو تو اس کو مولانا الیاس قادری اختاری کہا جا سکتا. جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پورے بریلی شریف میں داخل ہوں تو ننگے پیر جائیں. ہم میں ہے کوئی جو اتنے ادب و احترام کے ساتھ جاتا ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت کے نام پر کھانے پینے والے کبھی اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار نہیں ہو سکتے. وہ شخص تقریر کرے تو اعلیٰ حضرت کا نام اور تحریر لکھے تو 2-2 3-3 سطر میں اعلیٰ حضرت کا نام کی یہ منافقت ہے. یہ اور ان سے کہتے ہو کہ استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ارے میں یہ کہتا ہوں تم طریقے کے باوجود بھی استنجا نہیں کر سکتے. استنجا کرنے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے اس سے مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے بینائی ضروری ہے. بات کرتے ہو چیلنج کرتے ہو ذرا ڈرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بہت مذاق ہو گیا. جماعت کا مذاق مت بڑھواؤ. کہاں لے جاؤ گے اس جماعت کو؟ آج پھر دیوبندیت آگے بڑھ رہی ہے, غیر مقلدیت آگے بڑھ رہی ہے, قادیانیت آگے بڑھ رہی ہے. اس کے خلاف تو تم 2 جملے نہیں بول سکتے. آج ذاکر نائک کے نام پر سب سے بڑا سنیت کا دشمن پیس ٹی وی کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس کے خلاف 2 جملے نہ بولنے کے لیے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. پیس ٹی وی کا جواب دینے کے لیے مدنی چینل شروع کیا گیا ہے تو تمہارے پیٹ میں آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہاں لے جاؤ گے اس جماعت کو؟ کب تک تم حلوے پراٹھے اور پیرا مریدی کے نام پر اس قوم کو لوٹو گے؟ آج نوجوانوں کام کی ضرورت ہے. آج کا نوجوان باشعور ہے. آج علم کی ضرورت ہے, آج عشق کی ضرورت ہے, جدوجہد کی ضرورت ہے, دارالعلوموں کی ضرورت ہے, تحریکوں کی ضرورت ہے, سیاست کی ضرورت ہے, قلم کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے. علم کا جواب علم سے دیا جا سکتا ہے, جہالت کی بنیاد پر نہیں. نعرے لگاتے ہو اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی کتابچہ بھی لکھا تم نے؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی ادارہ بھی قائم کیا تم نے؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی تحریک بھی قائم کی تم نے؟ کسی بدعقیدہ کو اعلیٰ حضرت کا شہدائی بنایا؟ چیلنج کرتے ہو کبھی مہرارا کو, کبھی مبارک پور کو, کبھی دعوت اسلامی کو, کبھی دارالعلوم اسحاقیہ کو. اور یہ فیضان ہے دارالعلوم اسحاقیہ کا کہ آج پورے راجستھان میں سنیت کی یہ بہاریں نظر آ رہی ہے. یہ فیضان ہے حضور حافظ ملت کا کہ آج دنیا کے تمام علمی میدان میں حافظ ملت کے شاگرد فرزندان اشرفیہ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. جب تبلیغ میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے تقریباً نہیں بلکہ یقیناً 50% دیوبندیت پھیلی ہے. اور جب سے یہ دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے تبلیغی جماعت کا سانس رک گیا ہے. اندر کا اندر اور باہر کا باہر اس کو نظر نہیں آ رہا. میں نے انٹرنیٹ کھولا دارالعلوم دیوبند کا. وہاں کے مفتیوں سے سوال کیا گیا کہ علماء دیوبند تم کیا کر رہے ہو؟ آگے بڑھو, مدنی چینل گمراہیت پھیلا رہی ہے. اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تم کو پیسے کی ضرورت ہو, ہم پیسہ دینے کی ضرورت, ہم پیشہ پیش کرتے ہیں. ورنہ تو یہ بدعت, اس نے الفاظ لکھے, یہ بدعت پوری دنیا میں پھیل جائے گی. دشمن گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مشن پھیل رہا ہے, اور یہ چند لونڈے ادھر ادھر آ کر بکواس کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو دھکا لگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ پڑھ کر سمجھنا تو دور کی بات ہے, ہدایت کی بخش بھی نہیں پڑھ سکتے. آج علمی میدان میں, درسگاہی میدان میں سب سے بڑا کارنامہ جامعۃ الاشرفیہ انجام دے رہا ہے. سارے دارالعلوم اپنی اپنی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, اور جو کچھ نہیں کر رہے وہ انتشار کر رہے ہیں. چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کچھ کرے. دارالعلوم چلا نہیں سکتے, چندہ کر کے بیویوں کے نام رجسٹری, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. اور دارالعلوم چلا نہیں سکتے, تحریک چلا نہیں سکتے, قلم چل نہیں سکتا. اس کے لیے علم چاہیے. کچھ نہ کرو تو سنیوں میں انتشار کرو, اور انتشار کر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لو اور چندہ لو, گھر چلو. اس سے کام نہیں چلنے والا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دعوت اسلامی دنیا کے 72 ملکوں میں کام کر رہی ہے, اور جہاں کہیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کے نام کو جاننے والے نہیں تھے. قسم خدا کی یہ معمولی تعلیم والے, یہ ہر صافے والوں نے اسلام کے پیغام, سنیت اور اعلیٰ حضرت کے پیغام کو وہاں تک پہنچایا. کبھی تم نے بھی دبئی میں اجتماع کیا؟ کبھی تم نے بھی عرب ممالک کے اندر اعلیٰ حضرت کے مشن کے نام پر کوئی جلسہ کیا؟ یہ ساؤتھ افریقہ کے میدانوں میں کون کام کر رہا ہے؟ یہ افریقہ میں کون کام کر رہا ہے؟ یہ برطانیہ میں کون کام کر رہا ہے؟ یہ ہالینڈ کی سرزمین پر کون کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کی سرزمین پر. قسم خدا کی اتنا مہنگا وہاں پر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے کہ کروڑوں نہیں بلکہ کروڑوں سے بھی کہیں کروڑ زیادہ, ابھی تقریباً 20 کروڑ کی زمین جو 4.5 کروڑ میں لی ہے, اس کی 20 کروڑ مل رہا ہے, جو بامبے کی سرزمین پر انہوں نے قائم کیا ادارہ. میں خود دیکھ کر آیا.
تو وہاں پر وہ دن رات اعلیٰ حضرت کا نام لیں، پھر بھی مسئلے آ کر کے اعلیٰ حضرت کے دشمن دن رات اعلیٰ، اور کام کیا ان کا؟ آپ انٹرنیٹ ان کی ویب سائٹ دیکھیں، آپ پوری بہار شریعت، پوری فتاوی رضویہ، پوری ہدایت بخشش اور پوری الملفوظ، تمام کتابیں اعلیٰ حضرت کی، کنز الایمان، ساری کی ساری ان کی ویب سائٹ پہ موجود. اس کے باوجود بھی یہ وہابی، اس کے باوجود بھی یہ دیوبندی. ابھی مہاراج شریف میں عرس تھا تو حضور امین ملت، جانتے ہو مہاراج شریف کو، جہاں اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے گئے تھے، اسی خانوادے کے سجادہ نشین امین ملت حضور امین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ اپنے آخری خطاب میں کہا، ہم کو بھی صلح کلی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ، آخر وہ مشین دکھاؤ کہ جس مشین میں نکال کر تم دیکھتے ہو کہ یہ صلح کلی ہو گیا، یہ وہابی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا، اس کی سنیت کیسے نکل گئی، وہ مشین ہے کہاں؟ کہا یہ مہریں جو جھولے میں لیے گھومتے پھرتے ہو کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ صلح کلی ہو گیا، یہ تمہارے مشینوں سے اور تمہاری مہروں سے کچھ ہونے والا نہیں، ذرا اپنے انجام کو سوچو. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ اگر کافر نہ ہو تو خود وہ کافر ہو جائے گا جو اس کو کافر بولتا ہے. مسلمان کو صلح کلی کہے، وہ صلح کلی نہ ہو تو وہ خود صلح کلی ہو جائے گا جو ان کو صلح کلی کہہ رہا ہے. جہاں تک خوابوں کی بات ہے، ارے خواب تو اب خواب دیکھنے کے لیے کیا دو گواہ رکھنے پڑیں گے ساتھ میں کہ میرے سائڈ میں سو جو میں خواب دیکھوں وہ ساتھ ساتھ تم بھی دیکھنا. ارے میں آپ سے بیان کروں کہ رات میں امریکہ چاند پر جانے کی بات کر رہا ہے، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند پر گیا، اچھے محل میں سو رہا تھا. تو آپ کہیں گے دلیل دو. ارے میں خواب کی کیا دلیل دوں، میرے ساتھ تھا کون خواب میں؟ مگر میں کہنا چاہتا ہوں جو چندہ کرتے ہیں وہ چندے کا خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ میل کا خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دکانوں کا خواب دیکھتے ہیں، اور جو دن رات مدینہ مدینہ کرتے ہیں وہ مدینہ ہی کا تو خواب دیکھیں گے. جن دن رات مدینہ مدینہ کرتے ہیں وہ مدینے کا نہیں دیکھیں گے تو کس کا خواب دیکھیں گے؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے، نفسیاتی اعتبار سے آپ دیکھو. اور جن دن رات صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، ارے یہ نوجوان، قسم خدا کی یہ کوئی ایسی بات نہیں سنی سنائی، نوجوان، آوارہ نوجوان، شرابی نوجوان، تاش کھیلتے ہوئے نوجوان اور بگڑے ہوئے نوجوان یہ دعوت اسلامی سے قریب آئے اور ایسے عاشق رسول ہوئے، قسم خدا کی ان کے چہروں کو دیکھ کر مدینہ یاد آتا ہے، ان کی اداؤں کو دیکھ کر نبی کی سنتیں یاد آتی ہیں. کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہٹ گئے ہیں؟ ذرا غور کرو، قسم خدا کی اللہ کے سامنے بھی تمہیں جواب دینا ہے، رسول اللہ کو بھی تمہیں چہرہ دکھانا ہے. قسم خدا کی نبی کا دشمن کبھی نبی کا ایسا شیدائی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم دیوبندیوں کو بھی جانتے ہیں، قادیانیوں کو بھی جانتے ہیں. وہ دن رات سنت رسول کی بات کرتا ہو، وہ دن رات مصطفیٰ جان رحمت کی صدا لگاتا ہو، وہ صدائے مدینہ لگاتا ہو، وہ دوست کو پکارے تو مدینہ بولے، وہ دوست کو رخصت کرے تو مدینہ پکارے، وہ موبائل پر ہیلو کے بجائے مدینہ پکارے. کیا مدینہ مدینہ کہنے والا مدینے کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، پوری دنیا کے اکابر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو سنی کہتے کیا ہیں، بلکہ مولانا الیاس قادری کو نگراں اور اس جماعت کا بانی بنانے والے کوئی اور نہیں تھے. اہل سنت کے سب سے بڑے مناظر حضرت علامہ ارشد القادری نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو سنی تبلیغی جماعت دعوت اسلامی کا امیر بنایا تھا. انہوں نے خود کبھی اپنے آپ کو امیر نہیں لکھا، وہ لکھتے ہیں تو سگے مدینہ لکھتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو غلام لکھتے ہیں، بندہ لکھتے ہیں، ناچیز لکھتے ہیں، حقیر لکھتے ہیں. اپنے ہاتھ سے کبھی انہوں نے نہیں لکھا. آخر کس بنیاد پر کہتے ہو کہ انہوں نے امیر لکھا؟ تم کسی مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا، کہیں سے دستار بندی نہیں حاصل کی، لمبے لمبے پوسٹروں میں نام، 3-3 سطر کے نام. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نام لکھنے کا تم کو حق کس نے دیا؟ ارے مولوی ہو کر دکھاؤ یہ علامہ تم کو لکھتا کون ہے؟ مگر مولانا الیاس قادری پہ اس قدر زیادہ اعتراض. میں کہنا چاہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ دیکھیے، ہمارا مقصد نہ کسی کا رد کرنا ہے، نادانی ہے، وہ بھی اپنے لوگ. سنجیدگی کے ساتھ سنو، آپسی اتحاد قائم رکھو، اہل سنت و جماعت کا قائم کرو، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مشن پر چلو، اور جہاں تک ہو سکے سنتوں کی بہاروں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. اسی چیز کو یاد رکھو. یہ حضور حافظ ملت کا نعرہ تھا. جس گاؤں میں اتفاق ہوتا ہے وہ گاؤں ترقی کرتا ہے، جس قصبے میں اتفاق ہوتا ہے وہ قصبہ ترقی کرتا ہے، جس صوبے میں اتفاق ہوتا ہے وہ صوبہ ترقی کرتا ہے، اور جس جماعت میں اتفاق ہوتا ہے وہ جماعت ترقی کرتا ہے. چند لوگ اگر ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں پہ نہ جاؤ.
نادان ہیں.